अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ। अदालत का फैसला, 5 रुकनी बेंच ने आज मरियम नवाज की सज़ा मुअत्तली और ज़मानतों का फैसला बरकरार रखा और इस पर काफ़ी खुशियाँ ज़रूर मनाई जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। इस फैसले को अच्छा भी, बेहतरीन भी करार दिया जा रहा है। मगर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब और नैब के वकील के दरमियान मुकालमा हुआ, उससे आगाज़ करते हैं। इसमें ये पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इब्तदाई सवाल ये है कि ज़मानत किस उसूल के तहत मनसूख की जाए, क्योंकि नैब ने ये दरख्वास्त दायर की थी। नैब के दरख्वास्त में ये कहा गया था कि ज़मानत मनसूख की जाए। इस पर करम कुरैशी जो वकील हैं नैब के, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का केस नामसाइद हालात में नहीं आता। इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने ज़मानत देने का अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। वकील नैब का इसके जवाब में यह कहना था कि सज़ा मुअत्तली या ज़मानत की दरख्वास्त में केस के मेरिट पर नहीं जाया जाता। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिमार्क्स दिए, मैं वो भी आपके सामने पेश करता हूँ। उसमें कहना था कि वाइट कॉलर क्राइम के लिए अलग कानून बनाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने कहा और हुकूमत ने वाइट कॉलर क्राइम के लिए यानी इस पर कोई काम नहीं किया। जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये भी आज कहा। इसके अलावा जो दीगर 2 जजेज़ हैं, जिनमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस गुलजार अहमद साहब के भी कुछ रिमार्क्स सामने आए। आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ पर ज़मानत के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम नहीं है, जबकि उन्होंने ये भी कहना था उनका कि नैब का कोई नुकसान नहीं, तो फिर नैब क्यों इसरार कर रहा है ज़मानत की मनसूखी पर। आसिफ सईद खोसा साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि बदकिस्मती से नवाज शरीफ दोबारा जेल में है। आसिफ सईद खोसा साहब का ये भी सामने आया उनका रिमार्क्स में कि शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक यकीनी बना देंगे, जबकि नवाज शरीफ इस वक्त आज़ाद शख्स नहीं हैं। आसिफ सईद खोसा साहब ने यह भी कहा कि जो शख्स आज़ाद नहीं है उसकी ज़मानत आप क्यों मनसूख कराना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस गुलजार अहमद साहब के भी रिमार्क्स सामने आए। उनका यह कहना था कि किस बुनियाद पर ज़मानत मनसूख करें, नैब का कानून खुसूसी कानून है, जबकि उनका ये भी कहना था कि खुसूसी हालात में ज़मानत हो सकती है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने यह भी कहा इस मौके पर कि चीन में करप्शन पर सजाए मौत दी जाती है। ये रिमार्क्स आज सामने आए मौजूद अदलिया की जानिब से, जज साहिबान की जानिब से। अब इस फैसले के बाद कुछ रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अगर मुस्लिम लीग नवाज की बात की जाए तो सीनियर रहनुमा यानी कि शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब और राजा ज़फ़रुल हक साहब ने भी मुख्तसरन रिमार्क्स दिए, रद्द-ए-अमल दिया। ज़रा ये सुन लीजिए। अदालत की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला किया और ऑलवेज बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ और कानून की जो हकमीत है उसी को आगे चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आने वाले जो फैसले होंगे ये प्रेसिडेंट जो है उसके लिए यार्ड स्टिक का काम करेगा। जो ये फैसला है अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। नाज़रीन, ये तो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं जो कि इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुद फवाद चौधरी साहब की अगर बात की जाए, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने भी इस फैसले को सही फैसला करार दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनका ट्वीट सामने आया था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इससे कोई हकीकत जो है वो बदलेगी नहीं, सूरत हाल वैसी ही है, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। कि एक तवील उन्होंने एक ट्वीट आज किया। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि साहबजादी हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, वो इस फैसले से उनको फ़ायदा सबसे ज़्यादा पहुंचा। उनका भी एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला की ज़ात का, और दुआओं और सपोर्ट के लिए उन्होंने शुक्रिया भी साथ साथ अदा किया। यानी इस फैसले पर मुस्लिम लीग नवाज मुतमईन है, खुश है। अब मामला ये है कि इस फैसले के बाद जो आगे 21 तारीख को जो मेन केस है उस पर भी अब नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि तब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली भी हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है ये मामला अदालत में चल रहा है। तो बहरहाल हम इस फैसले के बाद सियासी हालात क्या हो सकते हैं, इसको अपोजिशन किस तरह देख रही है, इसको हुकूमत किस तरह देख रही है, इसको तज्ज़ियाकार किस तरह देख रहे हैं, मैं इसी हवाले से बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया है जनाब राना अफजल साहब ने, और तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अदनान आदिल साहब। राना अफजल साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। सर, वो 5 जज साहिबान जिनके हवाले से खुद नवाज शरीफ साहब GT रोड से जब वो इस्लामाबाद से लाहौर आए खिताब करते रहे जगह जगह, खुद मरियम नवाज साहिबा ने भी उनके हवाले से काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, आप लोग तनकीद करते हैं। उन्हीं 5 जजों में से 2 जज आज के इस बेंच में शामिल थे जिन्होंने ये फैसला दिया और ज़मानत का जो और मुअत्तली का जो फैसला है उसे बरकरार रखा। आप मुतमईन हैं? देखें, बिल्कुल हम मुतमईन हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं।
آپ نے 5 میں سے 2 ججز کا ذکر کیا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماحول بنتا ہے. ایک ماحول بنایا گیا ہماری لیڈرشپ کے خلاف کہ پاکستان میں پتہ نہیں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور اس ماحول کے اندر ایک ایسا تاثر آ گیا، اور جس سے جوڈیشری بھی شاید اس وقت متاثر ہو گئی، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ شاید یہاں پہ کوئی ڈان ہیں، کوئی مافیاز ہیں. آج آپ دیکھیں کہ نئی حکومت آ گئی اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ یہاں پہ کرپشن کو ڈھونڈیں گے. اور آج 5 مہینے ہو گئے، ہمیں گئے ہوئے تو 7.5 مہینے ہو گئے، اس حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف کوئی کرپشن ابھی تک ان کو نہیں ملی. جو کیسز ابھی یہ چلا رہے ہیں وہ 30 سال یا 25 سال پرانے کیسز ہیں، اور اس وقت کی چیزوں کے اوپر کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم خوش ہیں کہ آج ایک کیس میں سرخرو ہوئے اور انشاءاللہ دوسرے میں بھی ہوں گے. لیکن رانا صاحب اس میں یہ اعتراض اٹھتا ہے پھر کہ جو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے وہ بہترین فیصلہ، اور جو فیصلہ آپ کے خلاف آئے اس پر اعتراض. دیکھیں، ہمارا تو موقف ہی یہ تھا کہ ہم بے گناہ ہیں، اور اگر ہمیں وہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمارا موقف دوسرے کیس کے اندر ہم بے گناہ ہیں، اگر اس کے خلاف فیصلہ آئے گا تو ہمارا یہ موقف تو ہوگا کہ ہماری فلانی چیز نہیں سنی گئی، فلانی چیز نہیں سنی گئی. یہ ایک قدرتی امر ہے، یہ کوئی پالیسی بیان نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم دیکھیں نا، اگر وہی گواہان ہیں جو 16 گواہ اس کیس میں ہیں، اور وہ ان میں سے بیشتر دوسرے کیس میں بھی 22 گواہ ہیں، تو اگر وہ سارے گواہ اس کیس میں جھوٹے ہوتے ہیں تو اس کیس میں وہ سچے کیسے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. صداقت عباسی صاحب، مسلم لیگ نون تو بڑی مطمئن ہے، بڑے خوش ہیں، وہ شہباز شریف صاحب بھی بہت خوش ہیں، اس فیصلے کو بہترین فیصلہ قرار دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو بتائیے گا کیا کہنا ہے اس فیصلے پر آپ کا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، ان کو جو عارضی وقتی ریلیف ملا ہے وہ ان کے لیے اچھی بات ہے، یہ خوش ہوں. اور ایک بات کا افسوس ہے بہت شدید مجھے پاکستانی ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہونے پہ، ایک ایسا آدمی جب اس کو ملک کی عدلیہ اس کو فیصلہ اس کے حق میں دیتی ہے تو وہ حق اور سچ کی فتح ہے، اور جب کوئی ان کے اپنے کیے ہوئے کارناموں پہ ان کو سزا ملتی ہے تو یہ ججز بغض سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لکھے لکھائے فیصلے کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کے پیچھے کوئی اور ہے، یہ لوہے کے چن ہیں، ان کو چبا نہیں سکتا. یعنی اس طرح کے حد تک آمیز فیصلے، اور میں ان کو مانتا نہیں، مجھے کیوں نکالا، یہ سارے فیصلے حد تک آمیز جملے ایک وہ شخص بولتا ہے کہ جو 3 سال بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر اعظم رہا. تو وہ کہاں گیا نظام، کہاں گیا عدالتوں کا احترام، کہاں گئی جمہوریت پسندی، صرف اپنے اچھا میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا تھو تھو. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جتنا ان کے لیے خوشی کی بات ہے اتنا ہی شرمندگی کی بات بھی ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے فائدے کے ہیں، حکومت میں رہیں، کاروبار کریں، لوٹ مار کریں، اور کچھ نہ کریں، کوئی قانون نہ بنائیں، اور جب خود پھنس جائیں تو قانون بھی برا، نیب بھی برا، فیصلوں کے پیچھے کوئی اور. صداقت عباسی صاحب، آپ کی رائے قابل احترام، آپ کی رائے قابل احترام، لیکن آپ کی جماعت کے رہنما اور آپ کی حکومت کے ہی وزیر اطلاعات و نشریات اس فیصلے کو صحیح قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانونی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں، لیکن ان کو تھوڑا سا یہ شرم بھی دلوا رہا ہوں کہ ملکی ادارے جو آپ کو بچاتے ہیں اس وقت آپ کی باتیں کھیل جاتی ہیں، لیکن جب آپ انہی عدالتوں کا حد تک کرتے ہیں تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ ملک کے نظام کو 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ اگر سڑکوں پہ جا کے ججز کی توہین کرتا ہے، عدالتوں کی توہین کرتا ہے، عوام کو یہ بتاتا ہے کہ یہ فیصلے کرنے میں بااختیار نہیں ہے، تو کیا سمجھیں گے آپ؟ چلے ٹھیک ہے، پاکستان کے آپ کی اس بات کا جواب میں ضرور لوں گا رانا صاحب سے، رانا صاحب سے ضرور جواب لوں گا میں، لیکن مجھے ٹھیک ہے عدنان صاحب کو شامل کرنا ہے. میں آتا ہوں رانا صاحب کی طرف، آپ رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں. عدنان عادل صاحب، صداقت عباسی صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عارضی ریلیف ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر ہم چونکہ قانونی معاملہ ہے، ظاہر قانون پہ تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے کیا اس سے کوئی آکسیجن ملے گی مسلم لیگ نواز کو؟ جی آکسیجن تو لازمی ملے گی، کیونکہ ایک سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی دی ہوئی ضمانت کو کنفرم کر دیا، جو فیصلہ معطل ہوا ہے اس کو برقرار رکھا. گو کہ یہ ایک عارضی، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عارضی ہے، لیکن عارضی طور پہ بھی انہیں بوسٹ تو ملا ہے. جو ایک نفسیاتی طور پہ فضا جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں ہموار ہوئی ہے، نواز شریف کے حق میں ہموار ہوئی ہے. باقی کسر ان کے جو لیڈرز ہیں وہ نکال دیتے ہیں، وہ اس کو اس طرح اینگلنگ کر کے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کو میرٹ کے اوپر کوئی ریلیف ملا ہے. کیس کے میرٹ پہ کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، بلکہ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر کہ جب ضمانت منسوخ کی جاتی ہے تو ٹیکنیکل باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ ملزم نے ایسا کون سا کام کر لیا ہے
یا مجرم نے کہ اس کی ضمانت منسوخ کی جائے. اور انہوں نے تو بالکل کیس کے میرٹ پہ بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مکمل فیصلہ آ جائے گا پھر اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. تو میرا خیال ہے عارضی تو یہ ہے اور ٹیکنیکل بنیادوں پر ہے. عدنان صاحب آپ فرما رہے ہیں جیسے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار رہا ہے کہ ضمانت رہے گی ٹیکنیکل بنیادوں پر. تو نیب کو کیا اس چیز کا اندازہ نہیں تھا؟ کیونکہ دیکھیں نیب ایک ایسی درخواست لے کے جا رہا ہے جس کا قانونی طور پر جو سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے، جیسے کہ ہم رائے بھی لیتے رہتے ہیں قانونی ماہرین سے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ فیصلہ ہی ہوگا جو آج ہوا ہے. تو نیب نے اس طرح سے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کیا. بالکل نیب کی کمزوریاں ہیں، نیب کی جو وکیل ہیں ان کا وہ معیار نہیں ہے. سپریم کورٹ کا اب یہ جو فیصلہ ہے 5 بڑے سینئر ججز نے دیا ہے، اس کی بڑی وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو نواز شریف کے فیصلے سنے جائیں گے جن پہ ضمانت کے معاملات ہیں، سزا معطل کرنے کا، اب دوسرے کیس میں بھی تو ہے نا، صحیح ہے، وہ بھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا اثر اس پہ بھی پڑے. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد یہ تعین کیا جا سکے گا کیا اس کا اثر جو ہے دوسرے کیس پہ بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ ہے بالکل ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیس کے میرٹ کو ڈسکس نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب زیادہ خوش ہونے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں کہ عارضی ریلیف ہے اور ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ فیصلہ آیا ہے. جی رسپانس کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں نیب جہاں گیا تھا وہ تو اس کیس کو ہمارے خلاف ہی گیا تھا نا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خلاف نہیں. نیب کا تو مقصد تھا، وہ تو نیب ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے کہ ان کی کوئی چیز چھین لی گئی ہے اور ان کا کوئی موقف جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، اور جیسے ونڈکٹیو ایک ضد اور ایک بدلہ لینے والی بات ہوتی ہے. کیونکہ نیب کا جو ڈیزائن مشرف نے بنایا تھا وہ یہی ڈیزائن ہے. وہ مطمئن نہیں ہوتے عدالتی کاروائی سے، وہ اپنا پوائنٹ سکور کرنا یا اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے صداقت عباسی صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ جی ان کو شرم نہیں آ رہی، ان کو یہ نہیں ہو رہا. اگر عدالت سے ہم کیس ہمارے حق میں ہوتا ہے تو ہمیں کس چیز کی شرم آنی چاہیے؟ شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جو امریکہ کی عدالتوں سے بھاگ گئے. شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو شہباز شریف کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور پھر ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتے. شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو 9 وکیل تبدیل کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، فورن فنڈنگ کیسز کے اندر. یہ ہیں شرم والی باتیں. عدالت کا فیصلہ ہمارے لیے کیوں شرم کی بات ہوگا؟ ہمارے لیے عزت کی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پیش ہونے کی جو بات ہو رہی ہے تو آج آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان نے اسمبلی میں ایک بیان دیا ہے، کسی کے پیش ہونے کی انہوں نے بات کی ہے. ذرا ناظرین سنیے. سب پارٹیز بھی سوچ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جائیں. پھر نیب کے چیئرمین کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں؟ نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. دوستوں میری بات نہیں ہے، میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا. یہ تو مسئلہ ہی نہیں. جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے. تو مجھے آپ کا غم ہے نا وہ زیادہ ہے، اپنا نہیں ہے. جس دن آپ کو بلایا جائے گا اس دن کیا ہوگا. صداقت عباسی صاحب آپ نے سنا شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے بھی تحفظات تو رہے ہیں نیب کے حوالے سے، نیب چیئرمین کے حوالے سے بھی، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بھی اس کا اظہار کرتے رہے ہیں بارہا. تو آپ بھی اتفاق کریں گے زرداری صاحب کی بات سے کہ نیب چیئرمین کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے؟ پہلے تو میں رانا صاحب کی تصحیح کر لوں کہ میں نے کہا کہ ان کو مبارک ہو، آج ایک ڈیو پروسیس کے بعد ان کو کوئی ریلیف ملا چاہے وہ عارضی ہو. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آئے یہ پیش ہوتا. کوئی پیش ہو نہ ہو وہ ڈیو پروسیس آف لا ہے. اگر کوئی پیش نہ ہو تو عدالتیں فیصلے کر دیتی ہیں. اس طرح فیصلوں سے پہلے آپ لوگوں کو کنڈیم نہیں کر سکتے. یہی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالت کے جتنے پروسیسز ہوتے ہیں اس کے بعد فیصلے پہ کامنٹ کرتے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کو مبارک ہو. افسوس آپ کو اس بات کا دلا رہے جب آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو آپ بول رہے تھے. رہی بات زرداری صاحب کی تو زرداری صاحب یہی ہمارا المیہ ہے اور یہی پچھلے 10 سال ہوتا رہا ہے کہ بجائے کہ جن کو اللیجڈلی جو لوگ کرپٹ ہیں وہ اداروں کے سامنے پیش ہوں، وہ اداروں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں. نیب کی خامیاں ہیں اور وہ کمیاں ہیں، سارے اداروں کی خامیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں کوئی نہیں، سن لیں نا، پچھلے 10 سال میں انہوں نے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، کسی ادارے کو انہوں نے امپاور نہیں کیا. صداقت صاحب آپ کو موقع مل گیا نا، آپ لوگ دور کر دیں نا، جو انہوں نے کام نہیں کیا وہ آپ لوگ کر دیں. بالکل 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 آپ ذیشان ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرح 5 سال حکومت کرنے کے بعد
ان اداروں پہ تنقید کریں گے اور قانون پہ تنقید کریں گے، پھر ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے، جو آج کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ ہمیں کرنا چاہیے، 4 مہینے ہوئے ہیں، اگلے 4 مہینوں میں اس پہ کام ہونا چاہیے، 8 مہینوں ہونا چاہیے، لیکن 5 سال بعد ہمیں بھی پکڑیں تو اگر ہم بھی ان کی طرح چیخیں تو ہم بھی انہی میں سے ہوں گے، کیونکہ آپ کو موقع ملا تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا، ہمیں موقع ملا ہے، انشاءاللہ کریں گے، آپ کے کیسز بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور نیب کی جو خامیاں ہیں، نیب کے علاوہ پولیس کی، FIA کی جو آپ نے خامیاں چھوڑی ہیں، وہ انشاءاللہ دور کر کے اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے، تاکہ یہ سیاست کی چوری کو پکڑ سکیں، جس طرح ماضی میں 10 سال ہوا کہ کوئی چوری نہیں پکڑے گی، ہم نے دونوں طرف سے چور کی باتیں تو سنی، لیکن کسی جگہ پہ کوئی اسٹیٹ کو، ریاست کو اور عوام کو کوئی ریکوری نہیں ہوئی، اس کے پیچھے میلا فائڈی تھی، بدنیتی تھی اور حکومتوں کی انکمپیٹنسی تھی۔ اچھا عدنان عادل صاحب، سر ایک ایسا ادارہ نیب جس پر اپوزیشن بھی اعتراض کرتی ہے، دونوں جماعتیں، اپوزیشن کی بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، جس پر حکومت کو بھی اعتراض ہے۔ اب اگر ماضی کی بات کریں جہاں اصلاحات کی ضرورت تھی، نہ مسلم لیگ نواز نے کی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، آپ کو لگتا ہے اس حکومت کو اصلاحات کرنی چاہیے، قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور نیب کی جو کارکردگی ہے اب تک وہ کوئی بڑی ایکسٹراڈنری نہیں ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بالکل ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، لاز میں بھی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی آج کہا، وہ چیف جسٹس صاحب نے، کہ آپ وائٹ کالر کرائم کے لیے ایک الگ قانون بنائیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور یہ قانون جو ہے کافی نہیں، تو یہ سب باتیں تو ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی جو انویسٹیگیٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اچھے وکیل ان کو اتنا بجٹ دیں، ابھی تک آپ نے نیب کو اتنا اچھا بجٹ نہیں دیا کہ وہ اچھے وکیل ہائر کر سکیں، ایک طرف 5 کروڑ روپے کا وکیل ہوتا ہے، ایک طرف چند لاکھ روپے والا وکیل ہوتا ہے، وہ اس کی صلاحیت کو میچ ہی نہیں کر پاتا ہے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر وہاں سے کیس کو چھڑوا کے اپنے ملزم کو لے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تو سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، اگلے 2.25 سال تک اکثریت ہوگی بھی نہیں، تو یہ 2.25 سال تک تو کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تو بڑی ایک ایسی حکومت ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو اس طرح کا واضح مینڈیٹ ملا نہیں ہے، خاص طور سے سینٹ کی جو پرابلم ہے ان کی وہ تو بہت زیادہ ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی بہت تھن مائنورٹی ہے، تو آئین کو تو تبدیل کرنا بہت دور کی بات ہے، یہ تو قانون بھی نہیں بدل سکتا۔ عدنان صاحب جو ان کے بیانات ہیں اس سے تاثر تو یہی ملتا ہے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، مطلب اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ان کے بیانات کو کس طرح لیا جائے پھر؟ پی ٹی آئی والے تو اس طرح کے بیانات تو سیاسی طور پہ ہمارے لوگ دیتے رہتے ہیں، سیاستدانوں کو عادت ہوتی ہے اس طرح کے بیانات دینے کی، وہ پروپیگنڈا ویلیو کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں سیاستدانوں پہ اگر الزام ہو وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اسرائیل میں جو وہاں کے ایک پرائم منسٹر تھے ہود آلمرٹ، ان کو سزا ہوئی، وہ پیش ہوئے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، جنوبی کوریا کی پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان کو وہاں پہ سزا ہوئی، وہاں تو کوئی عدلیہ کے خلاف کیمپین نہیں چلاتا، جلوس نہیں نکالتا، وہاں پہ عدلیہ کو گالیاں نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، ان کو دھمکیاں نہیں دیتا۔ دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں ایسی متعدد مثالیں ہیں کہ لوگوں کو امپیچ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں صدر نکسن کو امپیچ کیا گیا تھا، تو دنیا میں اس کی بے حد مثالیں موجود ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے اب یہ خود سے قانون ہے، یہ جو چیز چاہے کریں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگایا۔ آپ ان کا تکبر دیکھیں آصف زرداری کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں پیش ہوں، وہ یہاں پیش ہو، جیسے کہ یہ کوئی بہت ہی مقدس چیز ہیں، بہت ہی ایسی چیز ہیں جن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ان کی لاقانونیت کی سوچ ہے جس نے چونکہ آصف زرداری صاحب کا ذکر ہوا ہے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب، کیونکہ آج اسمبلی کا اجلاس تھا، آج اجلاس کے اندر کافی ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے ایسے جب کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں، خطابات جو اہم تھے ان کا کچھ اہم حصہ میں جناب شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر اور جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کے خطابات کا کچھ اہم حصہ ناظرین آپ کو سناتا ہوں، اپنے مہمانوں کو سناتا ہوں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے، یو اے کی ہمارے برادر ملک ان کی کمال مہربانی ہے، چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں، اور اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں، افواج پاکستان کو جو سپہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے، یہ لون مل رہے ہیں۔ پاکستان کو جو سپورٹ مل رہی ہے انٹرنیشنلی، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی انسٹیٹیوشن کے چیف کو مل رہی ہے، وہ ضرور انسٹیٹیوشن کو مل رہی ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو اور پاکستان کو مل رہی ہے۔
अगरचे चीफ के फेस पे मिलने वाली इमदाद, इस पर दोनों की राय थी वो मुख्तलिफ थी, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की, लेकिन जो उन्होंने बात की वो आपने सुन ली। जवाब इसका दिया गया हुकूमत की जानिब से और वफाकी वजीर आबी वसाइल जनाब फैसल वावड़ा साहब ने इसका जवाब दिया। मुझे नहीं पता आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने सिपह सालार की तारीफ की तो वो यार्ड थी या उसकी स्टिक थी, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे। आज खलाई मखलूक से सिपह सालार तक बात चली गई है, जो सॉफ्ट सिग्नलिंग दी जा रही है। राना साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, उन्होंने कहा फैसल वावड़ा साहब ने कि खलाई मखलूक से बात सिपह सालार तक चली गई है, सॉफ्ट सिग्नलिंग। इससे कुछ अर्सा पहले शेख रशीद साहब कहते रहे कि गोटी फिट कर ली है शहबाज शरीफ साहब ने। आज फैसल वावड़ा साहब ने भी सॉफ्ट सिग्नलिंग कहा। आज के जो बयान है शहबाज शरीफ साहब उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, खलाई मखलूक की हर किसी की अपनी अपनी तशरीह है। आज उन्होंने पीटीआई की तशरीह कर दी है, जो पीटीआई खलाई मखलूक किसको समझती है, इस पे हमने तो कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ जो हैं वो खलाई मखलूक हैं। आज पीटीआई के मुस्लिम लीग नून किसको समझती है खलाई मखलूक? जो भी मतलब है, हमने तो ये छोड़ दिया कि वो खलाई मखलूक तो जो नजर नहीं आती और काम हो जाता है, हमने उसका जिक्र किया। सर वो तो ठीक है, छोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन पहले कहते किसको थे राना साहब? जो चीज नजर नहीं आती, हुकूमतें गिर जाती हैं, बंदे अगवा हो जाते हैं, बंदे अपने टिकट छोड़ देते हैं, हम उसको खलाई मखलूक कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता ये कैसे हुआ। लेकिन आज फैसल वाडा साहब ने उसकी डायरेक्ट तशरीह कर दी और पूरी कौम को पता चल गया कि ये खलाई मखलूक कौन थी, क्योंकि अगर जो कुछ हुआ इनके फेवर में हुआ तो ये फिर इनकी बात मैं मान लेता हूँ। जहाँ तक जो इन्होंने कहा, देखें बात ये है जो दोनों पार्टीज़ के लीडर्स ने इंदिया दिया है कि आखिर आपको कर्जा मिला, आपको पैसे मिले, उसकी कोई तो वजह होगी और ये चीज़ पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए कि हमने क्या एग्रीमेंट किए हैं। इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया। अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसके अंदर आर्मी इन्वॉल्व है या और चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो ये टेबल पे आनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का मामला है। जब वहाँ पे वो यमन की जंग का इशू आया था तो पार्लियामेंट ने एक फैसला किया, हमारी हुकूमत से लोगों को नाराज़गी हुई, लेकिन हमने कौम के फैसले को उसके ऊपर अमल किया। लेकिन जो सॉफ्ट सिग्नलिंग की तरफ इशारा किया है कि जिस तरीके से जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, उस पर मैं आपकी जवाब चाहूंगा। देखें, सॉफ्ट सिग्नलिंग तो उसको भी फिर आप कह सकते हैं कि ज़रबे अज़ब के अंदर सारी हुकूमतें हमसे पहले वाली, ये फौज मौजूद थी पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी के दौर में भी मौजूद थी, ये जो काफ लीग के दौर में भी मौजूद थी। ज़रबे अज़ब नहीं शुरू हो सकी, तो जब उसका क्रेडिट हमें नहीं देते, हमें कहते हैं ये तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, फौज ने किया। आप आज अगर मईशत बर्बाद हुई है तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा ज़रबे अज़ब पे भी लगा और नून लीग ने वो कमिटमेंट जो थी कौम के साथ ठीक है राना साहब, तो ये सॉफ्ट सिग्नलिंग पॉलिटिक्स में होती रहती है। बिल्कुल ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब, आपने सुना राना साहब ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया इस बात को, और वो कह रहे हैं जो मुआहदे हुए हैं उन्हें पार्लियामेंट में लाना चाहिए। उन्होंने मिसाल भी दी माजी की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सॉफ्ट सिग्नलिंग किसको कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, क्यों कर रहे हैं और क्या उसका कोई असर भी होगा, कोई फायदा भी होगा? देखें, ये पीपल्स पार्टी और बीएमएल इतने तजादात का मजमुआ है कि जैसे आज इनकी बातें सुने तो जब ये थकते नहीं थे सी पैक का क्रेडिट लेते लेते, ये सी पैक जो है ना ये नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की जाती कोशिशों से हुआ है। आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी कोशिशों से नहीं हुआ, वो चलें मुल्क का इदारा ही है और वो हमारे अंडर है, तो अगर उनके बारे में भी बात कर दी है हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ये जो पूरी कैंपेन चलाई सड़कों पे खलाई मखलूक की, सीधे सीधे बातें की, एक मीडिया सेल था जो क्या क्या उसने नहीं कहा, डॉन लीक्स किसने किया, और आज पिछले 3 महीने की जो चुप साधी हुई है सारी कौम को पता है। उनको मुशर्रफ वाली वो भागने वाली डील भी पता है, जरदारी साहब का एनआरओ भी पता है। तो इनकी बातें कौम देख रही है और मेरा ख्याल है और लोगों के कॉन्सेप्ट ठीक हो रहे हैं कि इनकी सिर्फ जात है। जब केसेस हों तो फिर सब ठीक है, सब तारीफें हो रही हैं, सब इशारे हो रहे हैं। जब केसेस ना हो तो दुश्मनों का बयानिया भी ये अपने सियासत के लिए ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके करते हैं, एक तरफ जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाते हैं और दूसरी तरफ जब वो ईंट से ईंट नहीं बजती
تو دوسری طرف وہ یہ اشارے کرتے ہیں. تو یہی ان کا رول ہے جو قوم کے سامنے ہے. اور جو لوگ سیاست دیکھتے ہیں ان کے لیے تھیسس ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو بہرحال ایک ان کو میں اپنی طرف سے کہہ دوں کہ جو مرضی آپ سپن ڈاکٹرن کریں, کسی کو بھی کوئی NRO نہ ملے گا, نہ کوئی دینا چاہتا ہے, نہ کوئی چھوڑے گا, اور نہ کوئی نیب کو آپ کے نیچے ان لوگوں کے لگائے گا جو دینے کے قابل ہی نہیں ہے یار. پچھلے 10 سال سے ہم سن رہے ہیں, ان کے کوئی نیب ان کو جواب دینی ہوگا. یہ بھی شہباز شریف صاحب رانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ NRO دینے کے قابل ہی نہیں ہیں. کال کرتے ہیں جی. اگر جیسے آپ نے زرداری صاحب کو یہ فیک کیسز میں NRO دیے رکھا, اور 2015 کے جو فیک اکاؤنٹ جو بینکوں سے نکالنا 2 گھنٹے کا کام تھا, آپ کو 3 سال لگے, اور جس طرح آپ NRO کر کے اچھا عباسی صاحب کیوں قابل نہیں ہے؟ میں چاہوں گا میں اس کی وجہ ذرا آپ ناظرین سے, اور کیا واقعی یہی وجہ ہے, ذرا ناظرین سنیے. یہ تو بیچاری مانگے تانگے کی حکومت ہے, پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے, کتنے دن نہیں چلتی ہے. اس جنگل میں تو ہر طرف سے بندے لا کے بھر دیے گئے ہیں. بہرحال دیکھیں گے ہم کہ کتنے دن آپ چلتے ہیں. ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, گرنا آپ نے خود ہے. عدنان عادل صاحب, ایک تو میں رسپانس چاہوں گا آپ کا جو زرداری صاحب نے کہا مانگے تاکہ کی حکومتیں دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے. دوسرا مختصراً یہ بھی سر, مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش, نواز شریف صاحب کی زبان خاموش, اور جس طرح سے آج جو بیان دیا اس کو سافٹ سگنلنگ قرار دیا جا رہا ہے, کیا یہ واقعی سافٹ سگنلنگ ہے؟ ذیشان, بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سیاستدانوں نے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اپوزیشن نے ریاستی اداروں سے تعاون کیا ہے, اور یہ ریاستی اداروں کو جو ہے وہ سگنل دیتے ہیں, ان سے خفیہ مذاکرات بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اور وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ریاستی ادارے کون ہیں, اور انہی کے تعاون سے یہ لوگ کئی بار حکومت میں آئے بھی ہیں, بعض لوگ انہی کی پیداوار بھی ہیں. لیکن جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, ان کی چوری پکڑی جاتی ہے, تو ان کے خلاف یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا سب سے پہلے رانا مشہود نے یہ بھانڈا پھوڑا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے معاملات جو ہیں طے ہو گئے ہیں. اس کے بعد نون لیگ نے ان کے خلاف سخت انضباطی کارروائی کی اور وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے یہ دیکھا, آپ ایک مسلسل پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف بالکل چپ سادے ہوئے ہیں. مریم نواز جو بہت زیادہ زہر اگلتی تھیں ریاستی اداروں کے خلاف, وہ بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئی ہیں. شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے, جن کے بارے میں بڑا سخت موقف تھا. یہ تو ان کی کوششیں ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کوششیں برابر ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کسی نہ کسی حد تک کہیں پہ یہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف مل رہا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا تو اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوگا, ملک کو بھی نقصان ہوگا. حالات بارڈر پہ ایسے ہیں, ایک طرف مودی کی حکومت ہے جو ہماری لائن آف کنٹرول پہ چھیڑ چھاڑ بہت کر رہی ہے, دوسری طرف افغانستان کی صورتحال بہت کرٹیکل سٹیج میں ہے, وہاں پر ہم لوگ مذاکرات کروا رہے ہیں طالبان اور امریکہ کی کسی طرح, تو ہم پہ دباؤ ہے. تو کسی نہ کسی حد تک کوشش ہے ریاستی اداروں کی کہ ملک جو ہے اس میں جو سیاسی ایکٹرز ہیں بڑے, ان کو دیوار سے نہ لگایا جائے, تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس وقت کم ہے. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کوٹی فٹ کر لی بہرحال آپ لوگوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو شکست خوردہ ذہن رکھتے ہیں اور حالات کو درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرنٹ لائن میں نہیں لے کے آتے, وہ یہی کہتے ہیں جی خاموشی جو ہے یہ جو ہے کوئی ریلیف کا اشارہ ہے, اور اگر زیادہ بولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی جمہوریت کے اندر بہت تضادات ہیں, ان کو درست کرنا اس قوم کے لیے بہت اہم چیز ہے. کب ہوگا, کیسے ہوگا, جمہوری فیصلے جو ہیں وہ آپ کی جمہوری لوگ کریں اور کوالٹی کے لوگ آئیں, یہ ساری یہ مسائل ہیں. جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بعد جب اچانک خاموشی ہو جائے تو حیرت تو ہوتی ہے نا پھر جی. دیکھیں اس کی پھر جب آپ بولتے ہیں حقائق کو سامنے لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ملتی ہے, پھر آپ کو فکس کیا جاتا ہے, تو یہ پھر لوگ کہتے ہیں یار آپ بیوقوف تھے, آپ نے درمیانی راستہ نہیں نکالا. اگر آپ درمیانی راستہ نکالتے ہیں, درمیانی راستہ یعنی نظریاتی جو نواز شریف صاحب ہوئے تھے وہ مفت کے لیے ہوئے تھے. بہرحال وقت ختم ہو گیا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना कि सियासतदान क्या राय रखते हैं आज के इस फैसले में जिसमें नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ मिला और ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। लेकिन कानूनी पहलू क्या है इस फैसले का, नैब की अब तक की कारकर्दगी क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा, क्या ये एक्सपेक्टेड था? आपको लगता है कि इस फैसले को हम सरप्राइजिंग कह सकते हैं या फिर ऐसा ही होना था? ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे पहले भी बड़े सख्त अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पे ये जो चीफ़ जस्टिस अभी जो आउट गोइंग है, इन्होंने बहुत सख्त उस पर तनकीद भी की थी अपने रिमार्क्स में जी। लेकिन बावजूद उस सारी तनकीद के उन्होंने उस वक्त कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया था जिससे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए या एकदम उस पर कोई फ़ैसला सादर फरमाते और उसको सेट असाइड करते, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए थे। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो इस ऑर्डर को सेट असाइड करें, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बहुत वेल रीजनड था और उसमें वो तमाम सुकम जो कि एक केस में हो सकते हैं उन्होंने पॉइंट आउट किए थे और काफ़ी एग्जॉस्टिवली उन्होंने उससे डील किया था। गो के इस तरह की बातें हुई कि उन्होंने ऐसी चीज़ें डिसाइड कर दी हैं जिनका ताल्लुक़ केस के मेरिट से है। तो बादियुन नज़र में जो मेरिट्स नज़र आते हैं किसी जज को, जिसको वो बुनियाद बनाते हैं उस केस सज़ा की सस्पेंशन में, तो उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला साबित हो गया कि ये दुरुस्त था और ये मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था। बल्कि जब ये सस्पेंशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की थी तो मैंने तो उससे बहुत पहले ही कह दिया था कि ये फ़ैसला जो है सस्पेंड हो जाएगा, और वही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया और अपहोल्ड किया। सर, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित ज़रूर हुआ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह के रिमार्क्स का आपने भी जिक्र किया, इससे भी सख्त रिमार्क्स दिए गए और 44 सफ़ात की तवालत पर भी खासा एतराज़ उठा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। उसके साथ साथ एक तासुर ये भी था कि चूँकि अब जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर होने जा रहे हैं तो शायद नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक कोई सख्त फैसला आ जाए। वो तमाम अंदाजे इसका मतलब है कि फिर गलत साबित हो गए। देखें, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, चीफ जस्टिस इज़ वंस अमंग इक्वल्स, तो ही इज़ वन अमंग इक्वल्स, तो वो कोई उससे को बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन में फ़र्क नहीं होता। चीफ जस्टिस के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। हम इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, चीफ जस्टिस आते हैं और चीफ जस्टिस चले जाते हैं, और पाकिस्तान में समहाउ जब कोई चीफ जस्टिस होता है तो एक कल्ट बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन था और एक इंस्टीट्यूशन रहेगा, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चीफ जस्टिस है। सर, जब भी कोई फैसला होता है ज़ाहिर है उसके बेनिफिशरीज़ को भी देखना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं, उनकी साहबजादी ज़मानत पर बाहर हैं, तो इस फैसले से ज़्यादा बेनिफिशरी या ज़्यादा फ़ायदा सियासी तौर पर भी कहा जाए, अगर कानूनी तौर पर भी कहा जाए, नवाज शरीफ साहब को तो होगा या फिर मरियम नवाज साहिबा को ही कंप्लीटली इसका फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा जो है, ये देखें, ये लफ्ज़ बेनिफिशरी जो है मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि लॉ में कोई बेनिफिशरी इस तरह से नहीं हुआ करता। लॉ में तो जो लॉ है उसको फॉलो होना है, उसमें कोई किसी के बेनिफिट की बात नहीं होती। बेनिफिट तो तब होता है जब कोई लॉ से मुबर्रा किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, तो उसको तो आप बेनिफिशरी कह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट लीगैलिटी के दायरे में रहते हुए बेनिफिशरी की बात इसमें नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि इससे एक चीज़ ज़ाहिर हो गई है कि ये जो एवनफील्ड का केस था ये एक कमज़ोर केस है। फ्लैगशिप में वो एक्विट हो चुके हैं और ऑलरेडी एक ही ऑफेंस में, जो कि ऑफेंस यहाँ पे तीनों रेफरेंसेस में ऑफेंस मेन जो ऑफेंस है वो है एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम जी। और एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक ऑफेंस है, उसमें ऑलरेडी 3 ट्रायल हो चुके हैं, 3 प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, 2 कन्विक्शंस हुई हैं एक ही में, जबकि आइन के आर्टिकल 13 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नो वन शैल बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस। इस लफ्ज़ का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि सर इस फैसले से जो मेन जो पिटिशंस हैं उन पर किस हद तक फ़र्क पड़ेगा, और अगर जाहिर है ज़मानत खारिज हो जाती तो मरियम नवाज साहिबा को दोबारा जेल जाना पड़ता, तो इस लिहाज से तो उनको फ़ायदा पहुंचा है। जी, ये मैं यही बात कर रहा था कि एवन फील्ड में इस कदर एग्जॉस्टिव ऑर्डर लिखा है,
سسپینڈ کرتے ہوئے سینٹنس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں اتنے ٹھوس وجوہات بیان کی ہیں کہ وہ جب مین کیس جب آئے گا ان کے سامنے مین اپیل آئے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے فائنڈنگز دی ہیں وہ مین اپیل میں ود سٹینڈ نہ کریں یا وہ اسکروٹنی جو مین اپیل میں کریں گے اس سے کوئی رزلٹ مختلف ہوگا. تو بالکل یہی رزلٹ متوقع ہے صحیح ہے اس میں ایون فیلڈ میں فائنلی, اور وہ ایکویٹ ہو جائیں گے. اور وہ العزیزیہ میں بھی چونکہ اسینشلی افینس یہی ہے اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ 2 پروسیکیوشنز یا 2 پنشمنٹس نہیں ہو سکتی اور وہ دوسری پنشمنٹ تھی عزیزیہ کی, وہ تو اسی چیز پہ ہی وہ شاید اڑ جائے کہ یہ کیسے انہوں نے ایک ہی چیز میں 2 پروسیکیوشنز یا 3 ٹرائل کیسے کر دی, اور فلیگ شپ میں تو ویسے ہی وہ ایکویٹ ہو چکے ہیں آلریڈی. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ جب بھی یہ کیسز اب لگیں گے تو میاں صاحب کا فائنلی وہ ان کا ایکویٹل ہو جائے گا, اور اگر مین کیس کو انہوں نے کچھ دیر لگی تو پھر اس میں العزیزیہ میں ایٹ لیسٹ سسپینشن تو ہو ہی سکتی ہے اس دن. تو سر پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سارا فرق نیب کو پڑتا ہے اور نیب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا, اور اس سے پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نیب سمارٹلی نہیں کھیلا. جیسے کہ اب آج میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے جیسے کون سی گراؤنڈز پر کس کرائیٹیرین پر ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے, پہلے تو آپ یہ فرما دیجئے گا, پھر جو نیب نے یہ کیس فائل کیا کس حد تک ان کو دھچکا لگے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جو نیب کی کارکردگی ہے اس پہ تو بات ہو رہی ہے اور اس کو چند لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کی کارکردگی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمام جو ریفرنسز تھے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت دائر کیے گئے تھے احتساب عدالت میں, اور اس میں نیب کا اس طرح سے عمل دخل نہیں تھا کیونکہ تفتیش جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی سپرویژن میں جی آئی ٹی نے کی تھی, نیب نے تو نہیں کی تھی. لہٰذا یہ ساری چیز کو نیب کو مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نیب عدالتوں میں چلا نا, اور جی نہیں, نیب عدالت اور نیب علیحدہ چیزیں ہیں نا جی. صحیح ہے, نیب عدالت نہیں ہوتی, یہ عدالت ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت قائم ہوتی ہے, نیب کے تحت قائم نہیں ہوتی. نیب ایک ادارہ ہے اور جو بھی شواہد پیش کیے جاتے ہیں نیب کے انہی کی بنیاد پر ہی اس کیس کو چلایا جاتا ہے, اس کا فیصلہ ہوتا ہے, کہ ایسا نہیں ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ شواہد تو نیب نے اکٹھے ہی نہیں کیے تھے, وہ تو سپریم کورٹ نے اکٹھے کیے تھے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں یہ اسٹرکٹ لیگیلٹی کے تحت نہیں ہوئی, یہ ایک طرف سے بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ شاید جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہو گئی تھی, جس کا کہ اندازہ اب سپریم کورٹ کو ہو رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے اس وقت انٹرفیئر نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس معطلی میں جو ایون فیلڈ کیس میں انہوں نے میاں صاحب کی سزا کے بارے میں کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے اب یہ بتائیے گا جو 21 تاریخ کو اب العزیزیہ کی سماعت ہے, آج کے فیصلے یا آج کے جو آبزرویشن, چلیں فیصلے کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, جو آبزرویشنز آج دی گئی ہیں کیا ان کا کوئی اثر ہوگا اس دن پر, اس کیس پر, اس فیصلے پر؟ یہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان بہت ساری آبزرویشنز جو کہ لکھ کے نہیں زبانی طور پہ کرتے ہیں, یہ آبیٹر ڈکٹا بھی نہیں ہے, یعنی ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ دیتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ آبزرویشنز ہوتی ہیں, وہ ریمارکس ہوتے ہیں جو کہ سر راہ دیے جاتے ہیں, اور ایک وہ حصہ ہوتا ہے اس فیصلے کا جس کو کہ ہم اس کی روح کہتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنڈائے. تو یہ جو ریمارکس وربل ریمارکس دیے جاتے ہیں ان کی حیثیت جو ہے یہ جو میں نے ابھی بتایا سر راہ جو سپریم کورٹ لکھ کے بھی آبزرویشن دیتا ہے اس سے بھی یہ ویک فوٹنگ پہ ہوتی ہیں. تو اس لیے کورٹس اس چیز کا اثر نہیں لیتے, بلکہ بہت ساری چیزیں جو اس کیس میں لکھی گئیں, جو 5 ججز نے بہت ساری فائنڈنگز دی تھیں اپنے فائنل فیصلے میں, تو ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ احتساب عدالت جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی اور وہ اپنا فیصلہ جو ہے ان چیزوں سے بالاتر ہو کے دے گی. خود سپریم کورٹ نے کہا تھا جب یہ پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا. تو لہٰذا اگر کچھ ریمارکس آئے ہیں تو ان کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے قانون میں. ٹھیک ہے, بہت آپ کا شکریہ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا پروگرام میں, اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, پولیس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, ماورائے عدالت قتل کرنا, پہلے سے پکڑے ہوئے ملزمان کو اپنی ذاتی منشا
ذاتی مقصد کے لیے پولیس مقابلے کا رنگ دے کر پار کرنا ان کی روایت بھی رہی ہے، وتیرہ بھی ہے اور ان کی شہرت بھی ہے۔ مگر آج سے 1 سال 1 دن پہلے یعنی 13 جنوری 2018 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا نوجوان جو کہ اپنے آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے تھا، اسے 13 جنوری 2018 کی رات کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں جس کا نام نقیب اللہ محسود سامنے آیا، اسے قتل کیا گیا اور اس کے اہل خانہ نے 18 جنوری کو اس کے حق میں مظاہرہ، کیونکہ اسے دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا اس وقت کے SSP راؤ انوار صاحب کی جانب سے۔ 19 جنوری کو آخرکار سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا پڑا اس معاملے کا، اس کو نوٹس انہوں نے لیا اور 20 جنوری 2018 کو راؤ انوار ملازمت سے معطلی کے بعد روپوش ہو گئے اور کسی کے ہاتھ نہیں آئے، حتیٰ کہ مارچ کا مہینہ آن پہنچا اور 21 مارچ 2018 کو وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مگر 10 جولائی 2018 کو راؤ انوار کو نقیب کیس میں ضمانت مل گئی۔ اب حال ہی میں ECL سے نام نکلی انہوں نے ایک درخواست دی مگر یہ درخواست خارج ہو گئی، انہیں ضمانت مل گئی لیکن نقیب اللہ محسود کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ 1 سال سے زائد کا وقت ہو گیا ہے، احتجاج بھی کیا گیا اور اسی احتجاج کے بعد ہی اس معاملے کو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں شہرت بھی ملی، لیکن اس نقیب اللہ محسود نامی نوجوان کے لیے آواز اٹھانے والے ایک ایسے انسان کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں جنہوں نے نہ صرف اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ احتجاج کرنا ہو، اس خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، بلکہ ابھی بھی وہ اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ جبران ناصر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں اور جو نقیب محسود کیس ہے اس کی قانونی ٹیم کے رکن بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، 1 سال 1 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے، راہ تک رہے ہیں انصاف کے لیے اہل خانہ نقیب اللہ محسود کے، تاخیر کیوں آ رہی ہے؟ پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ 1 سال 1 دن پاکستان کے عدالتی نظام پہ زیادہ بھاری ہے گزرا یا نقیب کے خاندان پہ؟ صرف مذاق تو دنیا کے اندر پاکستان کے عدالتی نظام کا بنا، مذاق تو دنیا کے اندر پاکستان کی پولیس کے نظام کا بنا، مذاق تو دنیا کے اندر اس چیز کا بنا کہ واقعی اس ملک میں یا وہ پیسہ ہو یا وہ سیاست ہو یا کوئی اور اثر رسوخ ہو، آپ انصاف خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں۔ یہ عرصہ اس لیے گزرا ہے حضور چونکہ راؤ انوار جو 444 قتل پہلے کر چکا تھا صرف 2011 سے لے کے اب تک، ایک تو پتہ نہیں کیوں 90 کی دہائی میں جو لاتعداد اس نے معصوم مارے ان کا ذکر کبھی ہوتا نہیں ہے، اس وقت ایک اور لسانیت زبان نشانے پہ تھی اور پھر ایک اور لسانیت نشانے پہ آئی، ان کی کبھی انکوائری نہیں کی گئی اور یہ پہلے بھی موقف میں اختیار کیا تھا کہ جب آپ 444 قتل کی انکوائری نہیں کرتے اور وہ انکاؤنٹرز ہوتے جاتے ہیں اور پولیس اپنے ریکارڈ میں لکھتی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست ایک بچہ پال رہی تھی، ایک مخصوص کام کے لیے پال رہی تھی کہ پکڑ کے لا کے لوگوں کو دینا، بے شک وہ پاکستان میں کہیں سے پکڑ کے لا کے دیے گئے ہوں اور پھر ان کو فارغ کر دینا۔ بہادر بچہ قرار بھی تو دیا گیا اور جب یہ ان کاموں کے لیے لوگ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی دہاڑی لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ نقیب کے ساتھ 2 اور لوگ بھی اس دن شہید کیے گئے جن کو JIT نے بے قصور قرار دیا، صابر اور رساق، جو بہاولپور سے غائب ہوئے تھے، 1.5 سال سے غائب تھے۔ I'm sure راؤ انوار نے ان کو غائب نہیں کیا تھا، نہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ 1.5 سال تک ان کے اپنے پاس رکھے، مگر شاید وہ 2 دیے گئے تھے اور ساتھ میں نقیب مسعود کو انہوں نے اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں، پیسے بنانے کے چکر میں، تاوان کے چکر میں جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے کیا۔ اب اس حوالے سے یہ شروع میں تو سپریم کورٹ نے اس کو بہت جوش و خروش سے میٹر کو سنا اور بڑی پریورٹی دی، بٹ سم ہاؤ وہ میسج ثاقب نثار صاحب کا نیچے کورٹ تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ سنجیدگی سے پولیس نے بھی اس معاملے کو نہیں لیا کہ جب آئیو کا دل چاہے وہ کورٹ آئے، جب چاہے نہ آئے، اور آئیو کے کورٹ آنے نہ آنے سے بہت ساری چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کا پیغام تو نیچے نہیں پہنچا لیکن آرمی چیف صاحب نے تب تک نے ان کا نوٹس لیا اور انہوں نے یقین بھی دلایا تھا نقیب اللہ محسود کے والد کو، ان کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ دیکھیے کسی کے والد کو دلاسا دینا ایک اور بات ہے اور حقیقی معنوں کے اندر کام کرنا، اور یہ آرمی چیف کا کام بھی نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری عدالتوں کے اندر ہماری آرمی کا کوئی بھی نمائندہ حاوی ہو یا ہمارے انویسٹیگیشن نظام پہ ہو۔ پولیس اپنا ایک آٹونومس ادارہ ہے، سویلین گورنمنٹ کے اندر کام کرتا ہے، اس کو اتنا فعال ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بھی اس وقت کا جو ڈیلیگیشن کا ایک بھیجا تھا اس میں انہوں نے تحریری لکھا تھا کہ ہم گارنٹی کریں گے کہ انصاف، مگر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب آپ نے ایک ایسٹ بنایا ہے تو اس ایسٹ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ کی جماعت کے جو صدر ہیں انہوں نے ان کو بہادر بچہ کہا تھا، تو آپ یہ عالم دیکھیے کہ شاید وہ بہادر بچہ نہیں ہے، چونکہ اب جو یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کی JIT کھلی اور سندھ حکومت کے بہت سے اراکین کا نام اس میں سامنے آئے، تو اس میں وہ صدر صاحب بھی پاکستان کے جو ہیں وہ بھی گھیرے میں آ گئے، پھر ساتھ میں ایک بہت بڑا ماشاءاللہ سے ہائی وے کے اوپر جو ایک ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے جو بہت بڑے ٹائکون ہیں ان کا نام بھی آیا۔ کراچی پورا جانتا ہے کہ ان کے لیے لینڈ گریبنگ کون کرتا تھا،
उस SSP मलिर का नाम नहीं आया, उस JIT में उनको महफूज कर दिया गया। ये बच्चा कच्चा छठा खोल सकता है, ये बच्चा कच्चा छठा खोल सकता है, ना सिर्फ इनका मगर उनको नहीं बख्शा गया, इसको बख्शा गया। इसका मतलब जो ताकतें इसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि देखिए आपने एक बात की कि राव अनवर की जमानत होगी, जमानत लेने के लिए बंदा क्या करता है, बंदा कहता है कि एक तो मेरे खिलाफ जो केस है वो झूठा है, दूसरा मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तीसरा मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कैरेक्टर अच्छे करने के लिए जो सर्टिफिकेट्स लगाए गए, जो ऑन रिकॉर्ड बात है, वो पाकिस्तान के हसास इदारों के लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं। क्या हसास इदारे नहीं जानते थे कि बंदा 444 कत्ल कर चुका है? तो मैं फिर कहूँगा कि राव अनवर को जो प्रोटेक्ट किया जाता है या किया जा रहा है, उसमें सियासी कुव्वतें शामिल नहीं हैं, वो कुव्वतें जो सियासत पे भी हावी हो जाती हैं वो भी शामिल हैं। चलें हम अदालती मैटर की बात कर लेते हैं। चूँकि आप इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं, अदालत में अभी तक अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए, ये केस कहाँ पर स्टैंड करता है? देखिए ट्रायल में आखिर की बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि अभी आधे से ज़्यादा लोग गिरफ्तार ही नहीं हुए थे इनकी टीम के। 6 लोग तो 1 साल मफरूर रहने के बाद सामने आए, जिसमें सबसे नामवर जो हैं वो अली अकबर मल्ला हैं, जो ये काम करते रहे। अब उनके ऑर्डर के उनको गिरफ्तारी से पहले जो ज़मानत प्री अरेस्ट बेल होती है, 16 जनवरी को उसका ऑर्डर आएगा कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा या इनकी ज़मानतें होंगी कि नहीं होंगी। राव साहब की अपनी जो हमने बेल खारिज करने की एप्लीकेशन लगाई है, जुलाई के अंदर इनको मिली थी, तब से लेके अब तक 6 महीने में सर हाई कोर्ट में बहस नहीं हो सकी इस मौके के ऊपर कि राव साहब की बेल खारिज की जाए कि नहीं की जाए। मैं परेशान हूं कि इत्तेफाक से उस दिन या सामने वाला वकील पेश नहीं होता या जज साहब ये मौजूद नहीं होते। वही दिन क्यों खास होता है? अभी भी हमने अर्जेंसी फाइल की है जो कल सुनी जाएगी सिंध हाई कोर्ट में, मैंने ये मामला भी तय किया जाए। देखा था जिसमें नैब में भी दरखास्त एक नकीबुल्लाह महसूद के वालिद ने की है, ये दरखास्त क्या है? ये भी बड़े मामले मज़े की बात है कि ये आप जानते हैं कि राव अनवर साहब पाकिस्तान की तारीख में वाहिद पुलिस अफसर थे जिनको अपने ज़िले से हट के थाने दिए गए स्पेशल। ये डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर थे, SSP मलिर थे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और वेस्ट से इनका लेना देना नहीं है। 5 थाने ईस्ट और वेस्ट से मिला के इनको दिए गए ताकि हब चौकी से लेके मलिर तक एक स्पेशल राहदारी का चैनल बने, जिसपे सिर्फ राव अनवर का कहते हैं पहरा हो, ताकि जो स्मगलिंग का तेल रेती बजरी आ रहा है कराची के अंदर वो कर सके। और ये अखबारों में खुला कि कैसे अरबों रुपए का काला धन कमाया गया। और मई के अंदर नकीब के वालिद ने जाके वो एप्लीकेशन दी, हमने रिमाइंडर भी दी। नैब के चेयरमैन काबिल मोहतरम जो हमारे जावेद इकबाल साहब हैं, वो कहते हैं जी नैब को फ़ख्र है इस बात पे कि वज़ीर आज़म से लेके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तक सबकी इंक्वायरी हो रही है, तो राव के खिलाफ तो आप 1 इंच भी मूव नहीं कर रहे। क्या राव इमरान खान से बड़ा है या शहबाज शरीफ से बड़ा है? इसका जवाब दे दें जावेद इकबाल साहब। अच्छा चले, एक तो मामला चल रहा है अदालत में, उसके अलावा आप चूँकि सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक्टिव है इस मामले को लेकर, आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियाद पर, क्योंकि मैं अगर इसको शुरू में देखता हूँ, पहले तो उससे दहशतगर्द करार दिया गया था राव अनवर साहब की तरफ से, उसके बाद अगर यह एहतजाज ना होता, क्या आपको लगता है तब भी इस मामले का नोटिस लिया जाता, तब भी नकीबुल्लाह महसूद को जो एक उम्मीद पैदा हुई है इंसाफ की, वो पैदा हो सकती ना? अगर वो एहतजाज होता जो कराची में किया, सुराब गोट के मकीनों ने किया, उनके नौजवानों ने किया, जिसमें बेशक तादाद उनकी थी जो राव के भत्ते से तंग थे, राव के खौफ से तंग थे, जिनके अपने अजीज़ मारे जा चुके थे या उठा उठा के ले जाता था वो, उन्होंने अगर ना करते तो इसका नोटिस नहीं ले जाता। और अगर पूरी इस्तकामत के साथ नकीबुल्लाह शहीद के वालिद ना खड़े होते एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अभी तक अदालत से मायूस नहीं हुए हैं, आज तक ये मौका दिया जा रहा है। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोचें कि वो बाप मायूस नहीं हुआ है, कल को वो मायूस हो गया तो वही बाप जो हर पेशी के बाद चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता है, वो क्या कलमात अदा कर रहा होगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, अगर वो ना इस्तकामत से खड़े होते तब भी केस आगे नहीं बढ़ता। और तब भी हम कह रहे हैं कि 1 साल बाद भी इसका ट्रायल नहीं शुरू हो सका, तो अभी भी हम बहुत दूर हैं उस मकाम से जहाँ इसको सज़ा सुनानी जाएगी। अच्छा, ये जब सारा मामला चल रहा था इस दौरान मसालिहत की भी कुछ खबरें आ रही थी कि दोनों पार्टियों में, दोनों फरीकैन में कुछ मसालिहत भी, उसकी भी कोशिश हो रही है, कोई तस्दीक करेंगे इसकी? एक तो माजरत के साथ देखें, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, पुलिस में अच्छे अफसर भी हैं, सफ़त गयूर जैसे, तो राव अनवर भी था। इसी तरह मीडिया में भी माशाल्लाह से ऐसे बड़े सहाफ़ी थे जिनको पहले से पता होता था कि दोपहर के इस वक्त राव साहब ने इनकाउंटर करना है, तो वो पहले से मौजूद होते थे कि जो भी वो कहानी देंगे वो एज इट इज़ वापस ले आए। तभी ये 444 देखे ना कि 444 का खोज किसी मीडिया जर्नलिस्ट ने नहीं निकाला कि क्या कत्ल हो रहे थे, तो बाद में रिकॉर्ड सामने आया। इसी हवाले से जो अफवाहें आती रहीं कि जी मसलहत की कोई बात हो रही है, पैसों की लेन देन की बात हो रही है, सरासर झूठ, अच्छा सरासर गलत। इसमें ना कभी कोई अप्रोच किया गया, ना अप्रोच करने की हिम्मत की गई। और हमने एक बड़ा एक महदूद ग्रुप रखा हुआ है उसी महसूद कबाइल के अंदर, जिसको हम कराची ग्रैंड जरगा कहते हैं, जिसमें उनके कुछ और मशरान भी शामिल हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनसे छोड़ के किसी से अगर कोई बात हो रही है नहीं हो रही तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। तो ये मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा, इंसाफ होता नजर आ रहा है आपको? इंसाफ इस मुल्क में सब्र मांगता है। स्टेटस को इसीलिए कामयाब है कि वो आपको थका देता है। आप थके ना,
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ انصاف ہوگا. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ناظرین میں یہاں پر ایک چیز مینشن کرنا ہے، جو قبائلی ہیں ان کی روایت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی مارا جاتا ہے تو اس کا بدلہ یہ خود لیتے ہیں، لیکن یہاں پر نقیب اللہ محسود کی فیملی، اس کے خاندان، اس کے باپ کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ قانون پر بھروسہ کر رہے ہیں، عدالتی نظام پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. نقیب اللہ محسود اور اس جیسے تمام نوجوانوں کو جو ایسے ہی ماورائے عدالت اگر قتل کیے گئے انہیں انصاف ملنا چاہیے. ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.